الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہے لوگ، دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہے لوگ، ہم ہر ایک کا احترام کرتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. محترم صدر جلسہ، معزز سامعین اور عزیز ساتھیوں، آج ہماری اس مجلس کا مقصد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اصلی سیرت کو آپ حضرات کے سامنے لانا ہے، اور میری تقریر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. میری تقریر کا عنوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک. پیارے ساتھیوں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اپنوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی مثالیں ملتی ہیں، ٹھیک اسی ہی طرح سیرت کی کتابوں میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جس میں پرائیوں کے ہی نہیں بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی اچھے اعجاز و اکرام کے ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی نصیحتوں کی وجہ سے اس کو اور بھی اثردار بنا دیا ہے، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا، خبردار اگر کسی نے غیر مذہب پر ظلم کیا، ان پر تنقید کی یا ان کی کوئی چیز زبردستی لے لی تو قیامت کے دن آ کر تو دیکھیے اس سے اچھی اخلاقی مثال کہیں نہیں ملے گی. اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلم بچوں کے ساتھ حسن سلوک دیکھیے. جب کسی غزوہ میں چند بچے بے ارادہ مارے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوتا. کسی کی زبان سے نکلا، یا رسول اللہ، وہ مشرکین کے بچے تھے. اس وقت انسانیت کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا دل کی گہرائیوں سے سننے کے قابل ہے. فرمایا، مشرکین کے بچے تم سے بہتر ہے، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو. وہ کیسا منظر ہوگا کہ ایک ضعیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بیزار ہو کر گھبرائے بیٹھی تھی. اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہیں، مزدور بن کر گھٹری سر پر اٹھا لیتے ہیں. ضعیفہ آپ کو ساحر کہہ رہی تھی، محمد کو محمد کے پاس جانے سے روک رہی تھی. اسے کیا خبر تھی کہ یہی رحمت و شفقت کا دریا ہے. جب منزل مقصود پر پہنچتے ہیں تو ضعیفہ تعارف پوچھتی ہے. گردن جھکا کر میرے نبی فرماتے ہیں کہ اماں، میں ہی محمد ہوں، میں ہوں معصوم، دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے، میں ہوں معصوم، دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے. خدا واحد ہے عالم میں، مجھے بس یہ بتانا ہے. ضعیفہ کیا کہ بھر آئی. غیر مسلم کے ساتھ اچھے اخلاق کی یہ وہ مشال تھی جس کی وجہ سے گڑیا اسلام میں داخل ہو گئی. اچھے اخلاق صرف گڑیا تک ہی محدود نہ تھا بلکہ غیر مسلم عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلوک اختیار کرتے جس کی مثال اخلاقی تاریخ میں بھی نہیں مل سکتی. جب حاتم طائی کی بیٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لایا گیا تو اس کا سر کھلا ہوا تھا. آپ نے اپنی چادر مبارک اتار کر صحابہ کو دے دی اور فرمایا، اس کے سر کو ڈھانپ دو. صحابہ چیخ پڑے، اے اللہ کے رسول، اتنی مبارک چادر آپ غیر مسلم لڑکی کو دے رہے ہو؟ تو اس وقت میرے نبی نے جو جواب دیا، تاریخ اس کو سننے کے لیے آج بھی ترس آئی ہے. فرمایا، جیسے میں اپنی لڑکی کا سر کھلا نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک اسی ہی طرح میں غیر مسلم لڑکی کا بھی سر کھلا نہیں دیکھ سکتا. یہ وہ اعلیٰ درجے کے اخلاق ہے جو انسان کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا راستہ بن سکتا ہے. ادھر زہر سے تر تلوار لیے عمیر بن وہاب قتل کے در پر ہے. گرفتار کر لیا جاتا ہے، خدمت اقدس میں لایا جاتا ہے، گناہ بھی قبول ہو جاتا ہے لیکن چھوڑ دیا جاتا ہے. جب غزوہ مکہ کے جبل تنعیم سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں، ان سب کو چھوڑ دیا جائے. حبار بن اسود یہ وہ شخص ہے جو ایک طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کا قاتل ہے اور کئی شرارتیں کر چکا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو آپ کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں.
दोस्त व दुश्मन की तमीज उठ जाती है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, आपने दुश्मनों के साथ प्यार की नसीहत तो सुनी होगी, लेकिन अमली मिसाल नहीं देखी होंगी। तो आओ मैं तुम सबको बताती हूँ। सुराका बिन जशूम ये एक जादूगर था। 100 ऊंट की लालच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम करने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन उसके घोड़े के पांव जमीन में धंस जाते हैं। सुराका डर कर पनाह तलब करता है। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला चूं व चिराग करे कत्ल के बगैर सुराका बिन जोशीम का अमान लिखवा कर हवाले कर देते हैं। हाँ, ये वही अबू सुफियान जो इस्लाम के हर कदम पर सख्त तरीन दुश्मन साबित हुआ, लेकिन फतेह मक्का के वक्त हजरत अब्बास के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते हैं, तो गोया उसका हर एक जुर्म कत्ल का मशवरा देता है। लेकिन रहमत आलम की आम सी माफी अबू सुफियान से कह रही थी कि ये डर का मकाम नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि इंतकाम व जज्बे से बालातर है। ये वाक़या तारीख ने हैरत की निगाहों से देखा कि जब एक यहूदी तय किए हुए वक्त से पहले कर्ज का तकाजा करता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे सलूक का फायदा उठाते हुए तान व तशनी करने लगता है, तो साथ मौजूद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे सख्ती से झिड़क दिया। तो मेरे नबी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए उमर, तुम्हें लाजिम था कि इसके साथ और भी अच्छी तरह का बर्ताव पेश करते। फिर ये फरमाते हुए, अगरचे उसके पूरे रोज होने में 3 रोज बाकी है, तो कर्ज की अदायगी के साथ साथ सख्ती से झिड़कने का जुर्माना भी अदा करना होगा। ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर मुस्लिम के साथ अच्छे अखलाक। आपकी शफ़क़त इस हद तक बढ़ रही थी कि किसी के ख्याल में भी नहीं आ सकता था। आपका दिल ऐसा था कि गोया उसकी रगों में रहमत व शफ़क़त का खून दौड़ता हो। चुनांचे गज़वा उहद के मौके पर